پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب میں اور آپ بھی مل کر درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو منزلت ہے، اس کو بیان کیا ہے نا، اور جو ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں میں بھی آپ کو حاصل ہے نا، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی ثنا و تعریف کرتا ہے اور آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی یعنی زمین والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، تاکہ آپ کی تعریف میں یعنی جو آسمان اور زمین دونوں جسے کہا جائے متحد ہو جائے، سب آپ پر جسے کہا جائے درود و سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ نے وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دیکھیے کہ کہاں کہاں درود پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 دعا کرتے وقت، پھر یہ کہ اذان کے بعد، پھر یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت، اسی طرح مجلس میں، اسی طرح جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا نا، اور اسی طرح تشہد کے آخر میں، اسی طرح نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد، صفا و مروہ پر، اسی طرح اللہ کے نبی کا ذکر ہو تو اس پر پھر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مقیم ہے وہ کہ جس کے آگے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر اسی طرح غم کی حالت میں نہ اور مغفرت مانگتے ہوئے بھی درود پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت میں آپ پر درود بھیجا۔ پھر یہ کہ جمعے کے دن اور رات میں خاص کر اس میں کثرت سے پڑھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اپنے نبی کا اتنا احسان ہے ہم پر، انہوں نے ہم پر کتنا احسان کیا نا، تو ہم کثرت سے اللہ کے نبی کی جسے کہا جائے ان پر درود بھیجیں، ان پر سلام بھیجیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس پر عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ اور بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ سوچئے نا کہ اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے، پھر ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اب آگے سے آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کتنا بڑا آنر دیا جا رہا ہے نا۔ آپ دیکھیے اپنی بیوی سے بھی کہا جا رہا ہے، بیٹیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مومن مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پر
اس حکم پر عمل کروائے، کیونکہ مرد گھر کا نگران ہے نا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو حکم دے اس پر عمل کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی کیا شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ یہاں سے جو بات کی جا رہی ہے عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی اہم آیت ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو کتنی واضح آیات ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، جلباب۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تمام بدن کے ساتھ چہرے کو بھی ڈھانپنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے واقعہ عفق کے موقع پر جب عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی تھی، اور جو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے ان کو کیسے پہچانا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ پردے کی آیات آنے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے یہ پڑھا تو فوراً کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ فوراً اپنے چہرے پر جلباب یعنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ عام جو اہل ایمان کی عورتیں انہوں نے بھی پردہ شروع کر دیا تھا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ جو جلباب کا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ وہ چادر ہے جسے عورت اپنی قمیص اور دوپٹے کے اوپر اوڑھتی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سر و چہروں کو اپنی جلباب یعنی چادر سے ڈھانکیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ آزاد عورت ہے، نہ کہ جسے کہا جائے مطلب ایک غلط قسم کی عورت نا۔ امام زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان جلابیب کو اپنے اوپر لٹکائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے چہروں اور اپنے پہلوؤں کو ڈھانپ لیں، کیونکہ جب عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کے قریب کر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے ہی برادری کے اپنے ایک ہی جلباب کا بعض حصہ اپنے چہرے پر لٹکائے یعنی گھونگھٹ نکال لے، تاکہ اس میں اور لونڈی میں فرق ہو سکے۔ جب انسان اس انداز سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے تو وہ پہچان لی جاتی ہیں کہ وہ پردے والی عورتیں ہیں نا، اور ان سے زنا کا مطالبہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پروسٹیٹیوٹ تھی نا، غلام اور لونڈی، ان سے جسے کہا جائے اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اوپن لے کے چلتی تھی نا، یعنی وہ کوئی اس انداز سے پردہ نہیں کرتی تھی، چہرہ وغیرہ سب کچھ کھلا رکھتی تھی نا، تو ان کو بیسیکلی اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ان کو اذیت دی جاتی تھی نا، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم اذیت سے بچ جاؤ، کسی کا نشانہ نہ بنو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھی، پس جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے جلباب اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی، اور جب وہ قافلے آ کے گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کو کھول دیتی تھی۔ یاد رکھیے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، یہ بات اس کو سمجھ آئے کہ جس نے بنیادی اسٹیپس لے لی ہوں، جس نے پہلے سے چادر لے لی ہو نا، سادہ چادر لے کر اب اس کا ایک حصہ آگے لٹکانے کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے چہرے کا پردہ کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ زینت چھپانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے گھروں میں کھڑکی دروازے بند کر دیں لیکن جو مین ڈور ہے وہ کھلا چھوڑ دیں تو خطرہ تو ابھی بھی باقی ہے چوری کا نا، تو دشمن تو کسی وقت بھی اندر آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی زبان میں جو زیادہ تر شاعری ہے وہ کس پر کی جاتی ہے؟ چہرے کے اوپر کی جاتی ہے نا، خاص کر دیکھیے شاعری کے اندر چہرے کو خاص مقام حاصل ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے سیگریگیشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ خواتین چہرے کو نہ چھپائیں، کیونکہ دیکھیے نا اگر چہرہ کھلا ہوتا ہے تو جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں آسانی سے نا، ان کو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر خاندان کے لڑکوں کو پتا ہو کہ اندر چہرے کا پردہ ہے تو پھر وہ پوچھ کر آتے ہیں نا، یعنی بغیر پوچھے نہیں آتے۔ پھر بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں کو جب آنا ہوتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے نا کہ جن کو چہرہ اپنا کور کرنا ہے وہ اپنے چہرے کو کور کر لیں، اور یہ دیکھیے نا کہ یہ نقاب مردوں کو سینس لیس اور جسے کہا جائے اخلاق سے گری ہوئی کمنٹس پاس کرنے سے بچاتا ہے نا۔
फिर देखिए कि जब औरतें चेहरे का पर्दा करती हैं तो चेहरे कहने का मतलब है कि एक हैबतदारी होती है ना, पर्सनालिटी के अंदर एक रोब आता है ना। अब सोचिए ना, सिर्फ 3 इंच के टुकड़े की वजह से लोग इतना परेशान होते हैं। सोचें, अल्लाह ना करे अगर जन्नतुल फिरदौस में सिर्फ 3 इंच से रह गए, सिर्फ 3 इंच, तो कैसा लगेगा। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के हुक्म पर जिसे कहा जाए अमल करने वाला बना दे। चाहे आपको कोई भी फतवा शॉपिंग दे दे, आयात बहुत वाज़ेह हैं, बस अल्लाह ताला मुझे और आपको बाअमल बना दे और अमल की तौफीक अता कर दे, आमीन। फिर आगे देखिए कि पर्दे की हिकमत भी बता दी ना, कि क्या है कि इससे एक जो शरीफ सादी है, खानदानी और बाहया औरत है और बेशरम और बदकार औरत के दरमियान पहचान होगी। तो पर्दे से मालूम होगा कि ये खानदानी औरत है, जिससे छेड़छाड़ की जरूरत किसी को नहीं होगी। इसके बरक्स जो बेपर्दा औरत है, ओबाश किस्म की निगाहों का मरकज बनती है और फिर जिसे कहा जाए उनकी जो हवस का निशाना बनती है ना। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला का ये जो हुक्म है ये हमें समझ में आ जाए ना। आप देखिए ना कि पहले तो औरतें बुर्का पहनती थी और बुर्का से फिर वो चादर पर आई, चादर से दुपट्टा और दुपट्टे से अब आप देखिए क्या हालत है कि दुपट्टा ना होने के बराबर। और ऐसे जिसे कहा जाए कपड़े आ गए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह ताला हम सब की माओ, बेटियों, बहनों की हिफाजत फरमा दे कि हम सब अपनी इस्मत की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें ना। बात सारी ये कि अल्लाह का हुक्म तो वाज़ेह कुरान की नस से बिल्कुल साबित है। अब इससे जो लोग एराज करें, इनकार करें, बेपर्दगी पर इसरार करें, तो हो सकता है कि वो कुफर तक पहुंचा सकता है ना। तो दुआ कीजिए कि अगर मैं और आप नहीं करते तो कम से कम ये तो बहानाबाजी ना करें ना कि चीर पर्दा तो आंखों का होता है ना, यानी आप दिल भर भर के दूसरों को देखें और कहें कि पर्दा तो दिल का है, आंखों का तो कोई पर्दा ही नहीं, मुराद है कि चेहरे का तो कोई पर्दा ही नहीं है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने जिसे कहा जाए इस हुक्म पर अमल की तौफीक अता कर दे, आमीन। अब आगे से मुनाफिकीन की बात हो रही है। अगर मुनाफिकीन और जिन लोगों के दिलों में मर्ज है और मदीने में झूठी अफवाहें उड़ाने वाली बाज न आए, तो हम जरूर आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे, फिर वो आपके पास इस मदीने में थोड़ी मुद्दत ही रह सकेंगे। वो ये रहा था कि मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए जो मुनाफिकीन थे ना, वो अफवाहें उड़ाते रहते थे कि फला मुसलमान जो है फला इलाके में मगलूब हो गए हैं, या दुश्मन का लश्कर जरार हमला आवर होने के लिए आ रहा है ना, इस तरह की अफवाहें फैलाते थे। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस तरह करेंगे तो वो थोड़ी ही मुद्दत ही रह सकेंगे। वो धुतकारी हुए हैं, जहां भी वो पाए जाएं पकड़ लिए जाएंगे और बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएंगे। जो लोग पहले गुजर चुके हैं इनमें भी अल्लाह का यही तरीका रहा है और आप अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसका इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है। आपको क्या खबर, शायद कयामत करीब ही हो। बिलाशुबा अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए खूब भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है और उसमें हमेशा अबद तक रहेंगे। वो अपना कोई दोस्त और कोई मददगार ना पाएंगे जिस दिन आग में उनके चेहरे उलट पुलट किए जाएंगे। सोचिए, चेहरे उलट पलट किए जाएंगे ना, तो वो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह की अताअत की होती और हमने रसूल की अताअत की होती। और वो कहेंगे ऐ हमारे रब, बेशक हमने क्या किया, बेशक हमने रब्बना रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। और वो कहेंगे ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की अताअत की तो उन्होंने हमें सीधी राह से भटका दिया। ऐ हमारे रब, इनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी सख्त और ज्यादा लानत कर। ऐ ईमान वालों, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को ईजा दी थी, फिर अल्लाह ने उसे उस झूठी बात से बरी कर दिया जो उन्होंने कही थी और वो अल्लाह के नजदीक बड़े रुतबे वाला था। अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कि निहायत बाहयात है ना, चुनांचा आप अपना जिस्म जो उन्होंने कभी भी किसी के सामने नंगा नहीं किया था, तो बनी इसराइल कहने लगे कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में बर्स के दाग या कोई इस किस्म की आफत है जिसकी वजह से ये हर वक्त लिबास में ढका छुपा रहता है। एक मर्तबा क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में गुस्ल करने लगे, कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिए। पत्थर अल्लाह के हुक्म से कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे
پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور ہر قسم کے داغ و ریب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے ان پر جو الزام لگا تھا، جو شبہات لگائے گئے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا۔ جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا نا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح اذیت مت پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جس سے سن کر اللہ کے نبی کو اضطراب ہو، پریشانی ہو۔ جیسے آپ کو یاد ہے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے نا تو غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں تو اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا کر دے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہاری گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بتا دیا گیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو قول سدید ہوتا کیا ہے؟ جو صحیح اور حق کے موافق ہو یا اس کے قریب تر ہو، یعنی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف نہ ہو، نہ دھوکہ نہ فریب، بلکہ سچ اور حق ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ٹھیک نشانے پر لگے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے تمہاری زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے اور تمہارا کردار راستے پر مبنی ہو، یعنی درست طریقے پر ہو، حق و صداقت سے بالابر انحراف نہ کرے، یعنی بال برابر بھی انحراف نہ کرے۔ انسان اپنی جو گواہی دے وہ حق اور صداقت کی گواہی دے نا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو ویسے لیں، لوگوں کے ساتھ جب انسان بات چیت کرے تو نرمی کے ساتھ، لطیف کلام کے ساتھ نا، یہ ساری چیزیں قول سدید کے اندر آ جائیں گی۔ یاد رکھیے جب آپ کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا اور قول سدید آ جائے گا کہ آپ اپنی بات کو سچی بات کریں گے، حقیقت پر مبنی بات کریں گے، ٹھوس بات کریں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، کجی اور انحراف سے بچیں گے، تو کیا ہوگا جب تقویٰ بھی آئے گا اور قول سدید بھی آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے عمل درست ہو جائیں گے، آپ کے عملوں کی اصلاح ہو جائے گی اور پھر اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے نا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور پھر اگر کوئی انسان کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا تقویٰ دے دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور پھر دیکھیے آگے بات کر دی نا کہ وہ تمہارے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری ماضی کے گناہ بخش دے گا جو تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اور مستقبل کے گناہوں پر بھی دل میں تمہارے لیے توبہ ڈال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا چیز ہے امانت نا؟ امانت سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی کرنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کو ادا نہ کیا جائے، اس سے اعراض کیا جائے یا انکار کیا جائے تو اللہ کے عذاب کا انسان مستحق ہوتا ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس امانت کے ذمہ دار بنانے سے مقصد کیا دیکھنا تھا کہ جو اہل نفاق ہیں اور وہ اہل شرک ہیں ان کا نفاق اور شرک معلوم ہو جائے اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے کہا جائے جو بھی امانت میں نے اور آپ نے اٹھائی ہے، یا اللہ ہمیں اس کو تمام اچھے انداز سے تمام کرنے والا بنائے، پورا کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کے اندر جو بھی ہم نے احکامات پڑھے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ صورت کی طرف منہ بان ہو جائیں گے اور اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے اور سبا ملک کا نام ہے نا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کی ہے اور وہ نہایت حکمت والا باخبر ہے۔ دنیا میں بھی تمام تعریف اللہ کے لیے اور آخرت میں بھی۔ تو میں اور آپ کیوں نہ اپنے رب کے ہم بیان کریں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دیجیے کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرا برابر بھی کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ سوچے نا، اکثر جو ہمیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اچھے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہوتی ہے، اور اگر غلط کام کرتے ہیں تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اور زمین میں ذرا برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو قیامت جو وقوع پذیر ہوگی اس کی وجہ بتا دی تاکہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے اور جو برے ہیں ان کو برے انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ جزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن رکھا ہے۔ اگر یہ یوم جزا نہ ہو تو سوچے نا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نیک و بد دونوں یکساں ہو گئے، اور یہ بات عدل و انصاف کے جسے کہا جائے منافی ہے نا۔ بالخصوص نیک بندے جو نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں نا، تو ان پر تو بالکل ظلم ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہرگز ظلم نہیں کرنے والا بندوں پر نا۔ تو بس دعا کیجیے کہ میں اور آپ اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایسے اعمال کی جو کہ اس دن مجھے اور آپ کو فائدہ دے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں کے لیے سخت ترین اور دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اور وہ اللہ غالب تعریف والے ایک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل بھی پارا پارا ہو جاؤ گے، یعنی پارا پارا کر دیے جاؤ
گے تو بے شک تم اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ قطعی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اصل بات کیا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہے نا، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے نا وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رجوع کرنے والا بنا دے۔ اب یہاں پہ شکر کی مثال پیش کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا کی۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ۔ ہم بھی کریں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اے پرندوں تم بھی کیا کرو، ہم نے ان کے لیے کیا کہ تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا، لوہا نرم کر دیا۔ اب سوچے نا کیسے لوہے کو پگھلا کر نا، اور کیسے وہ اس کی، جیسے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی پاور دی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرتا تھا نا۔ سوچے نا کہ لوہے کو آگ میں تپائے اور وہ ہتھوڑی سے کوٹے بغیر ایسے موم، جیسے ہوتا ہے نا موم ہوتی ہے گوندے ہوئے آٹے اور گیلی مٹی کی طرح سے جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، اور اس کو جس طرح سے چاہتے تھے بانٹ لیتے تھے نا، یعنی اس کے پیسز کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ تو کامل کشادہ زریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھ، اور تم سب نیک عمل کرو، تم جو کرتے ہو بلا شبہ اسے میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تھا، اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن اس کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے خوب بھڑک دیا کہ عذاب کا مزہ چکھاتے۔ سلیمان علیہ السلام جو چاہتا جن اس کے لیے وہی بنا دیتے، مثلاً عالی شان عمارتیں اور تصویریں اور ہودوں جیسے بڑے بڑے لگن ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے آلی داؤد، شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرتے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، آمین۔ اب سوچئے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دینا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں جو نعمتیں ملے اس پر انسان شکر کرے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی زیادہ نعمتوں سے سرفراز کرے اسی حساب سے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور شکر میں بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کیا کرے، شکر دینے والے کو راضی رکھے، اس کو جسے کہا جائے خوش کرنے کی کوشش کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شکر گزار بنا دے۔ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے بھی سلیمان کی موت کی اطلاع نہ دی، اور وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ اب دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کو کھول کے رکھ دیا، واضح کر دیا نا کہ جنات تو نہیں جانتے تھے، اگر پتہ ہوتا تو وہ اس انداز سے کھڑے تھوڑی رہتے۔ اب آگے سے جسے قوم کا ذکر آ رہا ہے جس کو نعمت ملی تھی، نعمتوں کی انسان ناشکری کیسے کرتا ہے، قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ سبا قوم کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم نشانی تھی، دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے جب ہدایت سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند یعنی ڈیم کا سیلاب بھیج دیا،
اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں وہ ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھل بکثرت جھاؤ اور کچھ بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان اہل سبا کی اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں باہم متصل یعنی سر راہ آباد رکھی، اور ان میں ہم نے چلتے آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ ہم نے کہا تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن سے سفر کرو۔ پھر انہوں نے کہا اے ہماری رب، کیا کہا؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث۔ اے ہماری رب، ہمارے سفروں میں دوریاں پیدا کر دی، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا اور مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ سبائن وہی قوم تھی نا جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو بھی ہم نے پچھلے پاروں میں دیکھا نا، سورہ جسے کہا جائے نمل کے اندر۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہو گئی تھی نا، اور اسی کی قوم کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا۔ یہ بڑی جسے کہا جائے خوشحال ملک تھا نا، بڑے اس کے اندر ترقی تھی، بحری تجارت وغیرہ کافی ہوا کرتی تھی، کافی باغبانی تھا نا، اور یہاں خوب جسے کہا جائے مال و دولت کی فراوانی تھی۔ لیکن بات کیا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب قومیں اللہ کے حکم کو نہیں مانتی تو کیسے نیز تو نابود ہو جاتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بس عمل کی توفیق دیتے۔ اب دیکھیے نا، جب انسان نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو دراصل کیا ہے، اللہ کی نعمت کو ضائع کرتا ہے نا۔ عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی شکل ضروری نہیں ہے کہ سیلاب کی شکل میں آئے، اس انداز سے بھی آ سکتی ہے کہ انسان کا عبادت میں دل نہ لگے، عبادت میں سستی آ جائے نا، معیشت میں تنگی آ جائے، پیسے ہیں، مال و دولت ہے، لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے نا۔ اور اسی طرح لذت کا مٹ جانا، یعنی حلال چیز تو ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ مزہ اس میں سے، یعنی مزہ اس کا خراب ہو جائے، کڑوا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو کس طرح ہلاکت میں جاتا ہے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا، اور ابلیس نے ان کے متعلق اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا۔ چنانچہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اسی کا اتباع کیا، اور اس ابلیس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم اسے جان لیں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ان میں سے جو آخرت کے متعلق شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا، وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہی ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق، یعنی سچ کہا، اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سفارش کا بتا دیا نا کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کی سفارش ہوگی۔ مطلب کیا ہے، انبیاء اور ملائکہ وغیرہ، یعنی یہی سفارش کر سکیں گے، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی اور نہ ہی اجازت ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور جو ملائکہ ہیں یا صالحین، صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں دی جائے گی۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون جس دیتا ہے؟ اوپن سوال کیا گیا نا، سوچنے کا موقع دیا گیا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی، اور بلا شبہ ہم یا تم ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم اس سے اس کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا۔ کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔
ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی تمام انسانیت کے لیے آئے تھے نا، اور بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجیے تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اور اے نبی، کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ تم تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے نہیں، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا نا۔ دنیا میں تو یہ کفر شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت میں دیکھیے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے نا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور آگے سے جو ایلیٹ کلاس ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تو تم کو ہدایت سے نہیں روکا تھا، تم تو خود ہی مجرم ہو۔ بات ساری یہ کہ دنیا میں جو لوگ بھی سوچے سمجھے کسی کی پیروی کرتے ہیں نا، یعنی ان کے روش پر چلنے لگتے ہیں، تو دیکھیے بعد میں کل قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے نا۔ تو دعا کیجیے کہ ہم دنیا میں جب کسی کے فالو کریں تو خود دیکھیے کہ کیا یہ سیدھی راستہ ہے، کیا یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو فالو نہ کریں۔ دیکھیے نا کیسے الزام تراشی کریں گے کل قیامت کے دن، لیکن دن میں دونوں ہی اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے، لیکن اس دن کی شرمندگی فائدہ دے گی، کیسے زنجیروں میں ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا نا، یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو اس کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ بچا لے، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کو بعد والوں کو مس گائیڈ کرتے رہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچا لے اور صحیح عمل کی توفیق عطا کر لے۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہے جو تمہارے درجے میں ہمارے قریب کر دیں، مگر مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے، چنانچہ کہا جائے گا آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم ان ظالموں یعنی مشرکوں سے کہیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔
سب سے پہلے دیکھیے کہ ان آیات میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے نا کہ اگر مکے کے جو رئیس ہے، چودھری ہیں، اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کو ایذائیں پہنچا رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا۔ ہر دور کے اکثر خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہوتے تھے نا۔ پھر جو آگے مال کی بات کر دی نا، اور یہاں پہ جو رزق کی بات کر دی نا کہ اگر رزق کی کشادگی ہے یا رزق کی تنگی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی رضامندی یا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور معیشت سے ہے۔ اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقیر کرتا ہے۔ اور آگے جو بات کر دی نا کہ تمہاری جو مال ہیں یا اولاد ہیں جو درجے میں تمہیں ہمیں قریب کر دے، ایسے نہیں ہے، یعنی ہماری جو محبت ہے اور جو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان ہے نا اور عمل صالح ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور آگے جو بات کر دی نا کہ وہ کافر کو بھی مال دیتا ہے لیکن کس کے لیے؟ استدراج کے طور پر، اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے نا۔ اور آگے جو بات کی جا رہی کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس کا تم کو بدلہ ملتا ہے نا، عوض ملتا ہے۔ یہ بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے، کیونکہ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انفق انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی بدلہ دوں گا۔ دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفن، یا اللہ نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی منفقن قلفن، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ تو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بدلہ دے گا۔ آمین۔ اور آخر میں دیکھیے آیت میں جو 42 میں لاسٹ میں کہا جا رہا ہے نا، ظالموں سے کہیں گے کہ اس آگ کا عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کون ہے یہ؟ شرک کرنے والے، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے نا، اور مشرکین سب سے بڑے ظالم ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے نا کیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب جو پیغمبر صحیح ان کو راستے پر گائیڈ کرتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے نا، جس کی عبادت تمہارے ماں باپ یعنی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ انسان اس طریقے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا نا اصل میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹی تو ہے۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ حق کو ہمیشہ جسے کہا جائے انسان اسی طرح کے نام دیتا ہے نا کہ یہ تو کھلا جادو، کیوں؟ کیونکہ ماننا نہیں چاہتا۔ جو حق ہوتا ہے نا وہ انسان کے نفس پر چوٹ پڑتا ہے نا، اسی وجہ سے جو لوگ نہیں ماننے والے تو ہوتے وہ اسی انداز سے حق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کفار کو کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے آئیے اس کی پیروی کریں۔ کہہ دیجیے بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی نبی میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیے میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے ہے، میرا صلہ تو اللہ کی ذمہ ہے اور وہ ہر شے پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر پر حق بات القاء کرتا ہے اور وہ غیب خوب جانتا ہے۔ بیسیکلی ان آیات کے اندر پیغمبر کے آنے کا مقصد بتاتے ہیں کہ وہ کیوں آتے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے آتے ہیں تاکہ تم اس عذاب عظیم سے بچ جاؤ نا، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ بس دعا کیجیے کہ میں اور آپ ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے ہم اس کی پیروی کریں تاکہ عذاب شدید سے بچ سکے نا۔
اور آپ دیکھیے نا پیغمبر کبھی بھی کسی چیز پر جسے کہا جائے دنیا کا معلومات نہیں مانگتے، یعنی جو بھی وہ دعوت دیتے ہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا نا، کیونکہ ان کا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے۔ اب آگے بتا دیا قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا۔ کیا ہے حق؟ قرآن، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا۔ باطل کیا ہے؟ خود ساختہ معبود نہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، شرک کفر وغیرہ مراد ہے۔ کہہ دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا نہایت قریب ہے۔ آپ دیکھیے نا انسان کے مطلب کتنا پیغمبر کتنا فطرت پہ دینا، فوراً کہتے ہیں اگر میں بہکا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسے ہدایت دے دے۔ اور کیا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے، اور وہ قریبی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے دنیا میں وہ اس کے منکر تھے، اور دور کی جگہ سے بن دیکھے اٹکل کے تیر پھینکتے تھے۔ ان کے اور ان کے چاہتوں کے درمیان آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسے اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ آپ دیکھیے کہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے نا، کہ حشر کے میدان میں ایمان لانے کی جگہ نہیں ہے نا، وہاں ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جزا و سزا کا دن ہے نا۔ تو یاد رکھیے جیسے دور سے کسی چیز کو پکڑنا مشکل ہے نا، آپ دور سے دیکھیں کہ ہاتھوں کی بیچ میں نہیں ہے، آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے؟ نہیں پکڑ سکتے نا۔ ایسے ہی دور سے ایمان لانا اس دن فائدہ نہیں دے گا نا، جب انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے گریز کرتا رہتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، تو آخرت ایمان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے نا، یعنی آخرت میں وہ کیسے ایمان لائے گا، کیونکہ آخرت تو دنیا کے مقابلے میں دور کی جگہ ہے نا۔ اور یہ جو تھے نا وہ اپنے گمان سے کہتے رہتے تھے کہ قیامت اور حساب و کتاب نہیں نا، یا قرآن کے بارے میں کہتے رہتے کہ یہ تو جادو ہے، گھڑا ہوا جھوٹ ہے، پہلو کی کہانی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی کہتے رہتے نا کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے نا۔ تو بات یہ کہ جب کہ کسی بات کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، پھر آخر میں دیکھیں آخرت کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے اور ان کو عذاب سے نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔ پھر خاص میں دیکھیے اینڈ میں دیکھیے پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا جب وہ عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان لائے نا۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو آپ سوچئے کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ اسی لیے قتادہ فرماتے ہیں ریب و شک سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا قیامت والے دن یقین پر اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے دے، جو بھی ہم نے سورہ سبا کے اندر دیکھا اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے سورہ فاتر، پہلے اس کی تلاوت دیکھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر، جسے کہا جائے مکی صورت ہے۔ فاطر کا مطلب ہے پہلی پہل، ایجاد کرنے والا یا بنانے والا۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا، جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے اپنے مخلوق میں زیادہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے یعنی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پہلے تو دیکھیں کہ یہاں پہ فرشتوں کی بات کر دی نا، کہ مراد جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل فرشتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف یا مختلف جسے کہا جائے محمد پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے نا۔ ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اور بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ ہے نا، پر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ اور یہ جو بات کر دی نا کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، یعنی سارا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مشکلات میں صبر کے ساتھ رابطہ رکھے، کس سے؟ اپنے رب کے ساتھ، کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی نے کوئی بندش نہیں کروائی ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا تو سارے کام ہوں گے نا۔ اسی لیے دعا کیا کیجئے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گا، اور سب امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ سچا ہے نا، جس میں نیک و بد کو ان کے عملوں کی جزا دی جائے گی۔ اور کیا پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو۔ بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے؟ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ خاص کر یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب یہ دیکھیے بعض اوقات انسان دنیا کی دھوکے میں اتنا زیادہ اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے نا۔ تو یاد رکھیے، اس عارضی دنیا کی لذتوں میں کھو کر ہمیشہ کی جو آخرت کی دائمی راحتیں ہیں نا، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اور خاص کر دیکھیے نا، شیطان کے داؤ و فریب سے بچ کر رہنے کے لیے کہا گیا نا، اس لیے کہ وہ دھوکے باز ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے تم کو جنت سے محروم کر دینا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اس کی جو پلاٹنگ ہے، اس کا جو دھوکہ دینا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی دجل، اس کے فریب، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا کے رکھے نا۔ اب سوچیے نا، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے نا، احتیاط کرتا ہے نا، اور غور و فکر کرتا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے وہ تمام پروٹیکشن لیتا ہے نا، تو یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اتنا مگن ہو جائیں،
دنیا کی جسے کہا جائے فکریں اتنی لاحق ہو جائے کہ آخرت پیچھے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اعتدال کے ساتھ دنیا کے اندر بھی گزارنے والا وقت بنا دے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر لگا دے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا، مراد یہ کہ کیسے پرکشش بنایا جاتا ہے کہ پھر انسان کو برائی نہیں لگتی نا، انسان اتنا انڈلج ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کے اندر بھی جسے کہا جائے مطلب اچھا محسوس کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی برائی ہے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہے تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا بھی دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اب دیکھیے نا کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کیسی چیزیں مردہ ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن آدم تمام گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کی جو ریل کی ہڈی ہے نا وہ نہیں سڑتی، اور اسی سے اسے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے اس کو دوبارہ ترکیب دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار کھول کے اگزامپل دیتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنے کے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں لوگ نہیں مانتے نا۔ اصل بات کیا ہے، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بھی عزت چاہتا ہے نا تو وہ کیا کرے، بس اللہ کی اطاعت کے ساتھ چمٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے نا، وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور دعا پڑھا کیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سمیٹنے والا بنا دے، اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا صاف ستھرے کلمات سے کیا مراد ہے، اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تلاوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سب اوپر چڑھتی ہیں، یہ سب قبول ہوتی ہیں۔ فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا تاکہ اللہ ان کی جزا دے، اسی کی طرف اشارہ ہے، اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، انہی لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جس بڑی عمر والی کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے تو وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ عمر کا مل جانا یا عمر کا کم ہونا، یہ اللہ کی تقدیر و قضا سے ہے نا، یعنی کسی کو عمر لمبی ملتی ہے، کسی کو چھوٹی ملتی ہے۔ جو لمبی عمر ملتی ہے اس کی زیادہ تر وجہ صلہ رحمی ہوتی ہے، اور جسے کہا جائے جو تقصیر یعنی جو عمر میں کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ اکثر انسان کی معاصی ہے، ایسے کام جو انسان کرتا ہے گناہ کے کام نا، تو اس سے اس کی عمر میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی عمر دے خیر و بھلائی کی لمبی عمر دے، آمین۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، اور دو دریا برابر نہیں، یہ ایک میٹھا خوب میٹھا پینے میں خوشگوار اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جو تم پہنتی ہو، اور آپ دریا میں کشتیاں دیکھیں گے پانی کو پھاڑ کر چلنے والی تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا، اس وقت بھی انسان اللہ کا فضل تلاش کرے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی
کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کی مانند خبر نہیں دے گا۔ ہم دیکھیے کہ وہ جو اللہ کے سوا لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ گٹھلی کے درمیان جو ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے جس کو قطمیر کہتے ہیں، دیکھیے وہ تو نہیں بنا سکتے، وہ نہیں پیدا کر سکتے، تو کیسے انسان مصائب میں ان کی طرف ان کو پکارتا ہے نا۔ اب سوچیے نا، وہ اگر فرض کریں سن بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے نا۔ تو لہٰذا انسان اللہ کے سوا جتنے سہاروں کو پکارتا ہے، کل تو وہ خود ہی جسے کہا جائے قیامت کے دن ان سے بیزاری دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں توحید راسخ کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو وہ اپنے لیے ہی پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا کہ انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں نا۔ دعا کیجئے اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں، اور واقعی اللہ بھی نیاز ہے نا۔ اب دیکھیے سب لوگ اگر اس کی نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی نا، اور سب اس کی اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے سے انسانوں کا اپنا فائدہ ہے۔ دعا کیجئے کہ میں اور آپ اس کی اطاعت کر کے اس کے فرما بردار بن جائیں، تاکہ کل آخرت میں اچھے انجام سے دوچار ہوں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا کون ہے؟ اس سے مراد کافر، اور آنکھوں والا کون ہے؟ مومن۔ یعنی اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے نا۔ اور باطل کی بے شمار قسمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، باطل تو ایک نہیں ہے، کئی ہے نا۔ اسی لیے تو دیکھیے نا، جس میں کفر بھی آتا ہے، شرک بھی آتا ہے، نافرمانی آتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے نا۔ اور روشنی کیا ہے؟ ایمان، حق مراد ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ سائے سے کیا مراد ہے؟ جنت، اور جسے کہا جائے دھوپ سے کیا مراد ہے؟ جہنم کی دھوپ۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچا لے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائے سے مراد ثواب ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دھوپ ہے اس سے مراد جو ہے وہ عقاب بھی ہے نا، یعنی سزا بھی ہے۔ تو بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، نہ زندہ نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے، بس اللہ تو ہمیں سنوا دے، آمین۔ اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، جن کی روحیں مر گئی نا، دنیا کی محبت میں کھو گئے جو لوگ۔ اب دیکھیے نا کیا حال ہو گیا ان کا جو قبروں میں ہے نا۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے۔
آمین۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، سبحان اللہ، اور بہت جسے کہا جائے گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بس اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ بہت غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا نا، جب انسان چلا جاتا تو کوئی فائدہ اٹھا سکتا نہیں، اسی طرح کافر مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے وہ اس دعوت تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دعا کیجیے میں اور آپ اللہ کے اس کلام سے، اس دعوت سے، اس تبلیغ سے فائدہ لینے والے بن جائیں، آمین۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسق دونوں قسم کے لوگ ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں بھی تفاوت ہے نا، ان میں بھی اختلاف ہے، پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ذائقے ہیں، لذت ہے، خوشبو ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہے نا، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی رنگ ہوتے ہیں نا، اور ذائقے ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے، اور دیگر ہر طرح کے پھل نا۔ تو بات یہ کہ یہ اللہ کی کاریگری، یہ اللہ پیدا کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت دے دے۔ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں نا، عالم وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو نا۔ اور اگر عالم کے اندر خشیت الہی نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ ابھی صحیح علم ان کے اندر نہیں گیا۔ سفیان ثوری ہمارے اسلاف میں سے گزرے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں نا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ عالم باللہ اور عالم بامر اللہ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی حدود و فرائض کو جانتے ہیں۔ دوسرے صرف کیا ہوتے ہیں؟ عالم باللہ، جو اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کے حدود و فرائض سے بھی علم ہے۔ تیسرے کون ہے؟ صرف عالم بامر اللہ، جو حدود و فرائض سے تو باخبر ہیں لیکن خشیت الہی سے آ رہی ہیں۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ پہلی کیٹیگری میں آ جائیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں اور اس کی جو حدود و فرائض ہیں اس کو بجا لانے والے بھی ہوں، آمین۔ اور آگے جو بات کر دی گئی نا کہ بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو تمام ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور رات و دن اعلانیہ پوشیدہ دونوں طرح سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں نا۔ یاد رکھیے ایسی تجارت ہے کہ لن تبور، جس کو کبھی خسارہ نہیں، کبھی بھی یہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں۔ آپ سوچیں نا، جو اللہ سے تجارت کر لے ان مال کے بدلے، وہ کبھی نقصان اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تجارت کرنے کی توفیق دے کہ لن تبور، اس میں کبھی خسارہ نہیں۔ اسی لیے بتا دیا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی انہ غفور شکور، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنی فضل سے زیادہ دے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک العظیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے، جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اللہ تو ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لے، ہمیں بھی کتاب کی خدمت کے لیے چن لے، آمین۔ کون ہے یہ چنے ہوئے لوگ؟ اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یعنی اس قرآن کا وارث اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جیسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا۔
اور کتنا شرف و فضل سے نوازا نا۔ دعا کیجیے کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے اپنے اس کلام کے لیے، امت محمد کو، ہم اپنے جسے کہا جائے جو ہم پر امت وسط کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ کروا دے، یہ حق ادا کروا دے، آمین۔ اب آگے سے جو امت محمد ہے ان کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض نے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اور بعض ان میں میانہ روی ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو سبقت کرنے والا بنا دے، آمین۔ آپ دیکھیے کہ جو فرائض میں کمی کرتے ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، یہ سب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں نا۔ اور جو کتاب کے وارث جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ملے جلے عمل کرتے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض پابندی سے ادا کرتے ہیں، حرام کاموں کو ترک کرنے والے ہیں، لیکن کبھی مستحب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی جسے کہا جائے حرام کاموں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ لیکن اصل دعا کیجئے کہ جو نیکیوں میں ترقی کرنے والے ہیں نا، وہ جو دین کے معاملے میں سبقت لے جانے والے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں جسے کہا جائے بہترین لباس عطا کرے، آمین۔ اور وہ کہیں گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ناراض ہونے کا غم تھا نا، حساب و کتاب کا غم تھا، گناہ ہو جانے کے غم تھے نا، تو اللہ نے سارے غموں کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، خوب قدردان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین غلبۃ الرجال۔ اللہ تو ہماری زندگی سے ہر طرح کے غم کو دور کر دے، آمین۔ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نا کتنا پرسکون ہوگی جنت، نہ تکلیف نہ تھکاوٹ۔ دنیا میں تو دیکھیں نا کتنی جسے کہا جائے ایک کے بعد جسے کہا جائے مومن پہ ایک کے بعد دوسری تکلیف، اور دیکھیے نا یہاں تک کہ اس کے گناہ جسے کہا جائے اس تکلیف کے ذریعے سے جھڑتے جاتے ہیں نا۔ اور پھر دیکھیے انسان کتنا تھکتا ہے دنیا میں، لیکن وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ان سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اس طرح سزا دیتے ہیں، اور وہ اس جہنم میں جائیں گے، میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، ہم اب نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی جسے کہا جائے مددگار نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا جسے اس نے 60 برس کی عمر دے دی۔ تو یاد رکھیے اگر 60 سال کی عمر مل جائے اور انسان پھر بھی اللہ کی طرف نہ آئے تو پھر عذر ختم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بلا شبہ اللہ آسمان و زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کا ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے بحث فریب وعدے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کے حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہرگز نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتوں کا ذکر ہے، اس کے باوجود وہ حلیم ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر کر رہے، شرک کر رہے، نافرمانی کر رہے، پھر بھی وہ ان کو نہیں پکڑتا نا، بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اور غفور بھی ہے نا، کہ اگر کوئی گناہ سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آخری آیت میں مومنوں کو تسلی دی جا رہی ہے نا، اور کافروں کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا نا۔ اہل ایمان کو اطاعت کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا نا، اور جو اہل کفر ہیں ان کو معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے لے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء انت علی کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہاں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کی طرف موو آن ہو جائیں گے، پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یا اسے قریب الموت شخص پر پڑھو۔ یاد رکھیے یہ ساری جو روایات ہیں یہ سند کے لحاظ سے کافی کمزور ہے نا، یہ اس صحت کو نہیں پہنچتی بلکہ موضوع ہے، بلکہ ضعیف قسم کی احادیث ہے، تو بچنا چاہیے ان سے نا۔ ویسے بھی قرآن کی ہر صورت پڑھنی چاہیے، کسی خاص چیز کو نہیں نا۔ اسی لیے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات قسم قرآن حکیم کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہے۔ یہ قرآن نہایت غالب خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی ہیں، لہٰذا وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اب دیکھیے نا کہ کیونکہ ان کے لیے دنیا کی زندگی اتنی مزین کر دی گئی ہے، یہ گویا ان کے سامنے آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز ان کے اور ایمان کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، پردہ بن جاتی ہے، اور آخرت کا تصور پھر ان کے ذہنوں سے بالکل ختم کا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ان کے پیچھے بھی آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کر پاتے، نہ نصیحت حاصل کر پاتے، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں۔ دعا کیجیے کہ ہم لوگ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر لگا دیں، یا آگے کہا جا رہا ہے یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول سے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، یا انہیں اندھا کر دیا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے یعنی اعمال نامہ انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار نشانات قدم کو بھی، اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف وہ رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے ہی بشر تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ اب دیکھیے قرآن کو تو مانا مگر قرآن کے حکم کو نہ مانا۔ دعا کیجیے کہ ہمیں اور آپ قرآن کو سمینا و اطانا کہنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے یہ وہی کرے گا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے نا، یعنی رحمان کی اطاعت کرے۔ اور یہاں پہ جو قدموں یہ جو بات کر دی نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یعنی جو کچھ بھی انسان آگے بھیجتا ہے، ما قدموں سے کیا مراد ہے، وہ اعمال جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم وہ اعمال جن کے عملی نمونہ یعنی کیا مراد ہے، اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے اختتام میں لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم آتا ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ اختیار کیا یا جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر بھی اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، یعنی اس کے ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو۔
یاد رکھیے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی: ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، تیسرا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوں۔ اور ایک اور مطلب آثار کا کیا ہے کہ قدموں کے نشانات، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں نا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کے نبی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا، کیا فرمایا، یعنی تمہارا گھر اگرچہ دور ہے لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرح بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یاد رکھیے جن کو ماننا ہے وہ مانیں گے، جن کو جھٹلانا ہے وہ جھٹلائیں گے نا۔ جو پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے پہنچا دینا، وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف ضرور دردناک سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ اب دیکھیے نا نصیحت کو کیسے مطلب جسے کہا جائے نحوست کہہ رہے نا اللہ تعالیٰ، مطلب وہی بات ہے کہ جب انسان اپنے عقل اور شعور کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو نفع اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا نا۔ اس لیے کہا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہوں۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول کیا ہے، سامنے والے کو ہدایت دے رہے ہیں نا، ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں مگر وہ نہیں مانتا۔ آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو مسلمان تھا نا، جب اسے پتا چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہیں تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت اور ان کی اتباع کی ترغیب دی۔ تو بات ساری کیا ہے، رسول تو سامنے والے کو بلا رہے ہیں نا، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہدایت کا جو طالب ہوتا ہے تو وہ کیسے ہدایت کی طلب میں آ جاتا ہے نا۔ تو دعا کیجیے میرے اور آپ کے اندر بھی خوب خوب ہدایت کی طلب ہو تاکہ میں اور آپ اللہ کے کلام کی طرف آ کر اپنی آخرت و دنیا دونوں کو سنوارے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ میں سے اگر کوئی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو کیجیے، اس سے پہلے آپ لوگ دعا کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی الحمدللہ، اندر اگر آپ مائک لینا چاہتی ہیں تو پلیز آپ لے لیجیے مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ماشاءاللہ لیسن کے حوالے سے میرا ایک بلکہ چھوٹا سا ایک کوشچن ہے، تھوڑی مجھے جس میں کنفیوژن ہے۔ ایک دفعہ ایک سسٹر کے ساتھ ایک میری اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو میرے پاس اتنا کلیئر یا پراپر یا ریفرنس کے ساتھ کہہ لیں آنسر نہیں تھا، لیکن آج وہ اس کا اس لیسن کے دوران ذکر ہو گیا کہ جس پہ آپ جب بتا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے بھیجنے کا، تو اس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان پہ جب جب بھیجنا چاہیے اور جب بھی بھیجا جاتا ہے، جو آپ نے ٹائم یا مواقع جو بتائے تو فرشتے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ جمعہ کے دن بھی جو بھیجا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے، مطلب ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ میری ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی تو بات اس طرح شروع ہوئی کہ مطلب یہ بھی لاسٹ دورہ قرآن کے بعد کی بات ہے، تو اس میں میں نے تھوڑا سا ریفرنس اور سورہ کہف کی جو لاسٹ آیت ہے اس کا بھی بتایا کہ مطلب وہ ہماری طرح
जैसे उन्होंने ज़िक्र किया उस आयत का जो तर्जुमा है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मुझ पे अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो इस पे थोड़ी-सी बात हुई थी, तो मतलब मैंने इस आयत का रेफ़रेंस दिया कि ये उसमें मेंशन है, तो मतलब बेशक वो अपने ईमान के लेवल के लिए और अल्लाह के आखिरी नबी होने के नाते वो काबिल-इज़्ज़त ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है वो उनकी ख़ुसूसियात हम उनका कहीं भी मुकाबला नहीं करते, लेकिन वो भी एक इंसान है, तो उस पे इल्म गैब की बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि नहीं वो आम इंसान की तरह नहीं हैं, वो आलिम गैब हैं, वो मतलब अब अभी भी उनको पता है कि क्या हो रहा है और जो भी हम कहते हैं, करते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो मेरे पास इसका कोई ना आंसर था और ना मुझे ये बात मेरी समझ में आई थी कि मतलब क्या ये सही है या गलत है? कि मतलब उनका विसाल हो चुका है, तो क्या अभी भी वो मतलब उनको पता है कि हम उन जाएँगे जैसे वो मतलब उन पे दरूद भेजेंगे और ये होगा और ये कि या सिर्फ़ वो डायरेक्ट उनको पता है वो देख रहे हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़रिश्ते ही उनके सामने पेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है? ये आज ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया आपकी ये बात सुन के। तो ये प्लीज़ मुझे इस पे थोड़ा-सा अगर आप गाइड कर दें तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वहिय्याकुम आमीन। सिस्टर अंबर अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये देखिए कि हम माशाल्लाह आज हमारा 22nd जुज़ है ना, और हम मुस्तकिल इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं अल्लाह ताला ने, जिसे कहा जाए, ये नहीं कहा कि हमने जो है जिसे कहा जाए आप आलिमुल गैब, यानी अल्लाह ताला ने कुछ खबरें तो आपको बताई हैं जितना इल्म है। आप देखिए हमने सूरह कहफ में रूह के बारे में देखा, अल्लाह के नबी ने वाज़ेह बता दिया, मुझे नहीं पता। ज़ुल्क़रनैन का जो वाक़या वो भी नहीं पता था। ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए ना। आप आलिमुल गैब नहीं लेकिन अंबाउल गैब है, यानी वो खबरें जो आपको दी गई इस कुरान के ज़रिए से वो आप जानते हैं ना। अब हुँ, जहाँ तक हुँ। है कि कब्र की हैसियत क्या है, ये हम में से कोई नहीं जानता, जो अहादीस से हमें बता दिया गया है। जितने भी अंबिया हैं, जैसे हमारे जिस्म जब हमें डाला जाता है तो हमारा जिस्म बिल्कुल गल गल सड़ जाता है ना, सिर्फ एक रील की हड्डी बिल्कुल हुँ, बारीक हुँ। सी वो रह जाती है, फिर अल्लाह ताला उसी से बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमें बना देगा ना। लेकिन इंशाअल्लाह, अंबिया के हुँ। जिस्म को कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उनकी बॉडी एज इज रहती है। जो कैफियत है सुनने की, हम उसको दुनिया जैसे आप इसको इमेजिनेशन में इस अंदाज से लाइए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है जिंदा ही होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके उससे सांस ले रहा होता है सब कुछ, लेकिन उसको बाहर का नहीं पता होता है कि बाहर इस दुनिया में हुँ, क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। बिल्कुल एक अलग बिल्कुल। जिंदगी है माँ के पेट की, सेम इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी बिल्कुल अलग है। इसी तरह जो कब्र में चला जाता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको वो हदीस याद है जो शहीद अल्लाह ताला से दुआ करेगा ना कि अल्लाह ताला मुझे अगर जिंदगी दे तो मैं वापस जाऊं और फिर हुँ, जाके दुनिया में जाके बताऊं, तो उसको कुछ नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस आती है कि हम में से, क्योंकि आज हम जो भी नेकी करते हैं उसका समरा किसको जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हुँ, अलैहि वसल्लम को ऑटोमेटिकली जाता है। हम उनका वसीला बिल्कुल। बनाए ना बनाए, एक तो है ही नहीं सुनने से, हम जो कुछ काम करेंगे उनको ऑटोमेटिकली जाएगा। इसीलिए खास दुरूद शरीफ के लिए आपने वो सूरह अल अहज़ाब में देखा था ना कि फरिश्ते और सब आप पर दुरूद भेजते हैं। दरूद उनके भेजते हैं। बारे में हदीस में वाज़ेह आता है, एक फरिश्ता मुकर्रर है। आप जहाँ भी होते, जब भी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो दुरूद है उन तक पहुँचा दिया जाता है। वो कैफियत क्या है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हम कुछ नहीं कह हुँ, सकते। बस हमारा शरत सदर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में है, अपनी जहाँ उनको रखा गया, और किस कैफियत है क्या है, बस इतना पता है कि वो हमारा जो भी दुरूद हम पढ़ेंगे, चाहे वहाँ जाके यहाँ जहाँ भी जाएंगे, और स्पेशली फ्राइडे के दिन तो बहुत ज्यादा आता है ना कसरत से ना, उस दिन हुँ, हुँ। इंशाल्लाह जरूर भी पढ़े, वैसे भी सुबह शाम पढ़ना चाहिए। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब जो कहते हैं कि वो आलिमुल गैब है और वो आम, देखिए वो बशर है हमारी जैसे हम बशर है, यानी हमारा और उनका, जो हमें मिट्टी से पैदा किया उनको भी, फर्क ये है कि उन पर वही आती थी, ठीक है, बिल्कुल। हम पर वही नहीं आती, अल्लाह ने उनको अपने कलाम के लिए चुना। लेकिन आज आप सोचिए ना कि अब पैगंबर का सिलसिला तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन हुँ, आज जो आगे पैगाम पहुंचा रहे हैं वो अल्लाह के नबी की उम्मती है ना, हम सब हुँ, अल्लाह के हुँ, नबी की उम्मती हैं। तो अल्लाह ने छोटे छोटे पैमाने पर हम जैसे लोगों को चुना अपने कलाम के लिए ना, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने किसी को बड़े पैमाने पर चुना है, वो खास है। अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया की खताएं माफ हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी छोटी छोटी सी हल्की सी
हल्की सी जैसे होती है ना बारीकी भी जो गलती होती है उनको हम्म। हसनात के दर्जे से नीचे करती हैं। आपको अगर इंशाल्लाह याद हो तो कुरैश मक्का के पास याद है आपको अब्दुल्ला बिन मक्तूम का वाक़या जो आए थे और अल्लाह के नबी ने ज़रा सा इज़हार वो किया था, सब कुरैश जी जी मक्का को तालीम दे रहे थे, तो उस पर अल्लाह ताला ने पूरी आयत नाज़िल कर दी ना। जी। तो कहने का हम्म। मकसद सिर्फ ये है कि बस अल्लाह ताला हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिल्कुल साफ पता होना चाहिए, वरना ये भी अकायद से रिलेटेड है। इसका अकायद, मतलब है बिल्कुल अकीदा दुरुस्त नहीं है और बिल्कुल। बड़ा वबाल है आगे जाके कि इसी वजह से हम उनको इतना हुलूफ करते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात के बराबर कह देते हैं। नहीं हो सकता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह ही है, उन जैसा है बेशक। ही नहीं कोई ना। तो बस हमें मोहब्बत होनी चाहिए सबसे ज़्यादा अल्लाह, फिर उसके रसूल और फिर जैसे-जैसे अल्लाह ताला ने दर्जे बताए। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जी। बारकल्लाह। अफ़शां प्लीज़ ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब जब भी पढ़ी जाती है, जब भी सुनी जाती है, उसका मफ़हूम जब भी मालूम होता है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे हमारी ही बात हो रही है। औरतों के बारे में इतना कुछ है उसमें, और अगर हम उन छोटी ये बज़ाहिर हमें बहुत छोटी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन अगर इनको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें ना, तो हमारी ज़िंदगी बेतहाशा आसान हो जाएगी। हमने खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। अल्लाह ने इतनी आसानियाँ हमारे रखी हैं कि अब अ, इतना वाज़ेह बता दिया है कि हमें बाहर निकल के किस तरह से कलाम करना है, लोगों से कैसे बात करनी है। फिर दूसरा ये कि हम जब बाहर बिला वजह निकले ही क्यों? और सुभान नहीं अल्लाह। भी मतलब हमारे तो वाक़ई में मॉल्स में जाना, इधर जाना, उधर जाना, तफ़रीह के लिए भी हम निकल जाते हैं। कहते हैं हमारा कोई यहाँ रहा नहीं तो हम निकल जाएँ। फिर मैं और ये सोच रही थी हम कितना वक़्त ज़ाया कर देते हैं। अब लॉकडाउन में एहसास हो रहा है कि वक़्त कितना है। खुद ही उसे बेकार ज़ाया कर दिया। अब एहसास हो रहा है, अब अल्लाह करे कि ये जो हमारी हैबिट्स बिल्ड हो रही हैं, अल्लाह में जिस लॉकडाउन से हमें जो गुज़ार रहे हैं, इससे हम सीखें और हमारी ये हैबिट्स जो हैं वो रहें। जैसे रमज़ान आता है ना, हमें हमारी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए अल्लाह ने हमें एक्सटेंडेड रमज़ान दे दिया है कि हम वो खुशू ला सकें अपने रमज़ान के लिए भी, और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदलें, हम अपने आप को ऐसा बना लें जैसा अल्लाह हमें चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आयात हैं कि घर से बाहर किस हुलिये में निकलना है, अपने आप को कैसे ढाँक के निकलना है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी हम औरतें ही समझती हैं कि ये मायूब बात है। लेकिन अगर आप मर्दों के नज़रिए से देखें तो वो ऐसी औरतों का बेतहाशा एहतराम करते हैं। बारकल्लाह, वो बारकल्लाह। अपने घर में चाहें ना चाहें, लेकिन बाहर उन औरतों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। सही कह रही हैं। तो मतलब आप ये औरतों का नज़रिया होता है कि हम ऐसे बाहर निकलेंगे तो हम मायूब लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह मियाँ हमारी बस आसानी करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिएँ। आमीन। बारकल्लाह अफ़शां। माशाअल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे अफ़शां के बारे में याद है कि जब आयात आई थी और अल्लाह ताला ने इनको तौफ़ीक दी, बारकल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह छोटी-छोटी सी ज़िंदगी में जब हम स्टेप लेते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपको मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह नेमत देता है। जब हम खुद ही स्टेप बैक रहते हैं ना, ठीक है सुन लिया और सुन-सुन के सुनते ही रहते हैं। अब देखिए ना आयात तो वैसे ही होती है ना, लेकिन बस वही बात है कि अल्लाह ताला हमारा शरह सदर कर दे। और फिर बाज़-औक़ात हम ये भी, जो स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन होती है ना, हर एक के समझने का अंदाज़ अलग होता है। लेकिन मैं बस ये सोचती हूँ, मेरे दिल में कभी ये आता है ख़्याल कि जी, कि तस्वीर है, इसमें ये चीज़ें, लेकिन ये सोचे कि अल्लाह के करीब, मतलब अगर हमें थोड़ा-सा लग रहा है कि ठीक है इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा-सा डिफरेंट स्कॉलर्स की ओपिनियन है आगे-पीछे, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन है? खुद अपने दिल से पूछेंगे ना, तो दिल जिस जिस चीज़ को चाहेगा कि आप सिक्योर हैं, और यकीन करें मुझे ऐसा लगता है जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके जैसे कवर करके निकलते हैं ना, जितना आपको सिक्योरिटी का एहसास होता है, ऐसा लगता है अल्लाह की बेशक। मदद आपके साथ है। फिर जो खासकर जो नॉन मुस्लिम है वो आपको देख के थोड़ा सा वो होता है कि भाई ये तो खास जिसे कहा जाए, मतलब अल्लाह, मतलब ये इनके इनके साथ तो सही से रहना ना। बस वही बात है कि हम नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा जो होता है ना, उसकी वजह से हम अक्सर लाइक अपनी चीज़ों को उतार फेंकते हैं और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। मसला ये कि हम अल्लाह से डरते नहीं है ना, लोगों का डर हमें फिर अल्लाह की अताअत को छीन बेशक। लेता है ना। हम बस जैसे ना ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम सबसे स्टैंड आउट लगें, हम हाँ सबसे अलग दिखें। जी। लेकिन हम अल्लाह की नज़र में स्टैंड आउट होने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हम ऐसे अमल करें कि जो जिससे हम अल्लाह को
نظر آئیں ہماری، یعنی کہ نمازوں میں ایسی خوشی ہو کہ میری نماز کو سننے کا اللہ کا دل چاہے، میرا حلیہ ایسا ہو کہ اللہ دیکھ کے مجھ پہ رش جی کرے، خوش ہو۔ بالکل اللہ کی نظر میں اسٹینڈ آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے بنسبت لوگوں کی نظر میں۔ لوگوں کی نظر میں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ افشاں سسٹر مدیہ پلیز آپ لے لیجیے۔ جی سسٹر مدیہ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ سب کے بہت بہت اچھے کامنٹس کا۔ پیچھے سے دیکھتے ہوئے چلیں جیسے سورہ یاسین کے اینڈ سے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے آثار کی ہمیں کتنی فکر کرنی ہے نا، کہ جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا چھوڑ کے جائیں نا، کیونکہ جو ہمارے پیچھے پیروی کریں گے پھر وہی ہم کو بھی ملے گا نا۔ اور اگر اچھے آثار ہوئے تو سبحان اللہ کتنا ہی اچھا رہے گا نا۔ تو اپنے آثار کی فکر کرنی ہے۔ پھر سورہ فاتر کے اندر جو کتاب کے جو وارث ہیں ان کی 3 قسمیں بتائی گئیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں نا، کہ ایک ظالم ہے، ایک مقتصد ہے، اور ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور پھر جو آیت ہے سورہ فاتر کی ہی ہے، کہ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی جو آیتیں ہیں نا وہ سب بھی بہت زبردست ہیں، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب بہت زیادہ دل کو ٹچ کرنے والی آیات ہیں نا۔ تو ان کو ذرا سا اگر ہم دوبارہ دیکھیں، اور پھر یا ایھا الناس کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے نا، پوری مین کائنڈ کو پکارا ہے نا کہ تم سب فقیر ہو۔ پھر سورہ سبا کے اندر جو نعمتوں کی ناشکری کی جو ان کو سزا ملی نا، کہ ان کو ایڈونچر چاہیے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو سب اتنا ہمارا ٹریول اتنا ایزی ہے اور بس ہم تو بور ہو گئے ہیں اور ہم کو ایڈونچر چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کی ناشکری کی کیسی سزا دی نا ان کو۔ تو بہت ڈرنے والی چیزیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا ڈر عطا فرمائے۔ اور سورہ احزاب کی جو آیت ہے، ایک آیت وہ میری بڑی فیوریٹ آیت ہے جو آخر کے اندر آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، کہ سچ بات کہو، سیدھی بات کہو، صحیح بات کرو۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یغفر لکم اعمالکم، اور آتا ہے یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم۔ 2 کام ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ سارے تمہارے معاملات صحیح کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نا۔ تو یہ آیتیں میری فیوریٹ اس لیے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو پھر جو فیوریٹزم کرتے ہیں، جیسے میں نے کافی دفعہ اپنی آیتوں میں پہلے بھی شیئر کیا، کہ جب ہم چیزوں کو گول مول کر دیتے ہیں نا، جب ہم آنکھوں کو بدل لیتے ہیں اپنی، اور سیدھی بات نہیں کرتے، یا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دوسروں کو بچانے کے لیے نا، تو اگر ہم سیدھی بات کریں، سچی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 کام ہوں گے نا، ایک تو کام ہی صحیح ہو جائیں گے تمہارے، اصلاح ہو جائے گی تمہارے کاموں کی، اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آیت جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے اس میں بھی شامل ہے نا، جمعے کے خطبے کے اندر بھی آتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت جو ہے ضروری آیتوں میں سے کہ ہم اپنے سارے کاموں میں جو ہے وہ سچائی کو اور سامنے رکھیں نا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ویاکم سسٹر مدیحہ، بہت اہم آیات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ خاص کر دیکھیے سورہ فاتر کی آیت نا، اس کیٹیگری میں جا کے میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے، کیونکہ ہم سب الحمدللہ علم والے ہیں نا، لیکن علم لینے کے بعد ہم کون سی کیٹیگری میں، اور پھر خاص کر جو عالم کی بات ہوئی تھی نا، عالم کون ہوتا ہے، کہ مطلب جس کو ہر ایک کو عالم کہہ دیا جائے گا؟ نہیں، جس کا علم اس کے عمل میں ڈھلک جائے نا۔ اور پھر اس میں نے آپ کو سفیان ثوری کی اگزامپل، ان کی
مثال دے کے بتایا تو انہوں نے علماء کی کیٹیگری نا، تو دعا کیجیے ہم سب چھوٹے چھوٹے لیول پر علم کی شمع روشن کر رہے ہیں نا، یعنی ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے آگے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ظالم کی کیٹیگری میں آئے یا مختصر، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سابقون مطلب نیکی میں بھاگنے والا بنا دے نا، آمین۔ سسٹر مدیہ بارک اللہ فیک، آپ کا جو سوال تھا آپ نے مجھے کیا تھا نا، وہ سورہ احزاب کے اندر آج اس کا آنسر آ گیا نا، وہ جو آیت تھی نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ نا، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تو اس میں نے اس میں ایکسپلینیشن میں بتا دیا ہے، امید ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، بہت اہم جز ہے، اینڈ کے جزز ہیں، جز چل رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔